بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہو گزرے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی بادشاہت سے نوازا، انہیں انسانوں اور جنوں پر حکومت عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ آپ جانوروں کی زبانیں بھی جانتے تھے۔ ایک بار آپ ایک شہر میں پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی سر پہ لکڑیوں کا گٹھا رکھے بڑی مشکل سے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے اسے روکا اور پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ سلیمان۔ آپ مالک کی کریمی پر غور فرمانے لگے کہ ایک سلیمان وہ ہے کہ جو تخت و تاج کا مالک ہے، ایک وسیع و عریض مملکت کا مالک ہے، اور ایک سلیمان یہ ہے کہ جس کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے تاج میں سے ایک یاقوت نکالا اور کہا کہ اس کو لے لو اور اس کو بیچ کر اپنے گھر والوں کی کفایت کرو۔ بوڑھے آدمی نے لکڑیوں کا گٹھا وہیں پر پھینکا اور خوشی خوشی سے گھر کی طرف چل پڑا، اور وہ اس لال کو، یاقوت کو بار بار دیکھتا اور خوشی خوشی سے گھر کی طرف رواں دواں تھا کہ ایک چیل نے اس بوڑھے کے ہاتھ میں یاقوت کو گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے جھپٹا مارا اور وہ اس سے چھین کر لے گئی۔ بوڑھا پریشان ہوا اور پھر دوبارہ سے جنگل میں گیا اور لکڑیاں کاٹنے لگا۔ جب وہ باہر نکلا تو اچانک سے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ یاقوت کافی قیمتی تھا، اب اس بوڑھے کو ان لکڑیوں کے کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر یہ وہی کام کر رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو قریب بلایا اور پوچھا کہ وہ جو یاقوت تمہیں دیا تھا اس کا کیا بنا؟ تو اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح سے چیل اس سے وہ یاقوت چھین کر لے گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو ترس آیا اور انہوں نے اسے ایک اور ہیرا جو ہے وہ عطا کر دیا، اب کہ اس نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا کہ راستے میں اسے ایک ندی پڑتی تھی۔ اب وہ جیسے ہی ندی کو تیر کر کراس کرنے لگا تو اچانک سے اس کو وہ ڈبکیاں لگیں اور اس کے ہاتھ سے وہ ہیرا جو ہے وہ چھوٹ گیا۔ اب کسان پھر روتا دھوتا جنگل میں چلا گیا اور رات جنگل میں گزاری کہ گھر کس منہ کے ساتھ جائے کہ 2 دن سے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں۔ پڑاؤ اسی شہر میں تھا۔ انہوں نے پھر جب دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بہت لالچی بوڑھا ہے کہ اتنا قیمتی ہیرا لینے کے باوجود پھر لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے جب اسے بلا کر پوچھا تو اس نے پھر یہ بتایا کہ اس طرح سے نہر میں غوطہ آنے کی وجہ سے مجھ سے وہ لال بھی جاتا رہا۔ سلمان کو ترس آیا اور انہوں نے اسے ایک اور ہیرا دیا اور تاکید کی کہ آپ اسے سنبھال کے رکھنا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہی اسے اپنی پگڑی میں باندھ لیا اور اپنے تئیں اسے محفوظ سمجھ کر چل پڑا کہ سامنے سے ایک ڈاکو نے دیکھا کہ اس کی پگڑی میں کوئی یاقوت، کوئی ہیرا ہے جو چمک رہا ہے، تو اس کی پگڑی اچک کر لے گیا۔ اب بوڑھا بڑا پریشان ہوا، پھر جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹی۔ تیسرا روز تھا، اتفاق سے پھر سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس بوڑھے نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سارا سنا
تو فرمانے لگے کہ جب اللہ ہی نہ چاہے تو سلیمان کیا کرے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی راہ ہو لیے۔ پھر ایک مدت کے بعد سلیمان علیہ السلام کا اس بستی سے گزر ہوا تو انہوں نے اس بوڑھے کا حال جاننے کے لیے اپنے قاصد کو بھیجا کہ اس بوڑھے کی خبر لیں۔ تو قاصد نے آ کر جواب دیا کہ وہ بوڑھا ایک رئیس آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس سواری نہیں ہے، اور جب سواری آتی ہے تو میں آتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی۔ بہرحال جب وہ بوڑھا آیا تو بڑے زرق برق لباس میں تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بوڑھا یہ کہنے لگا کہ سلیمان، جب تینوں ہیرے مجھ سے گم گئے تو میں نے ایک اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی کہ یا اللہ، تیرے پیغمبر نے تو مجھے امیر کرنے کی کوشش کی لیکن میں نہ ہو سکا، یا اللہ اب تو ہی میری کفایت فرما۔ تو کہنے لگے کہ میں حسب سابق لکڑیاں کاٹنے کے لیے ایک درخت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں چیل کے گھونسلے میں وہ تینوں ہیرے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھائے اور پھر انہیں فروخت کیا، اور الحمدللہ اب میں امیر کبیر ہوں۔ کہ یعنی جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے حالات بدل دیے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں، یعنی جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ آپ جدوجہد ضرور کریں لیکن فکر نہ کریں کہ جو روزی آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔